تم اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سے کوئی بندہ کہے گا نا بھائی 100 روپے کی مدد کر دو، تم اسے 10,000 روپیہ دو گے اور کہو گے لے بھائی میری طرف سے، کہے گا جلدی دے دوں گا، آپ کہو گے نہیں لے جا، اتنا اللہ آپ کو نوازے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بڑا عجیب و غریب وظیفہ دینے لگا ہوں، ایسا وظیفہ کہ آپ یہ وظیفہ جو ہے نا کئی یوٹیوبر، اچھا پہلے 3-4 سال پہلے میں نے شیئر کیا تھا، جب سے یہ میں نے شیئر کیا ہے یہ تھمبنیل نظر آ رہا ہے، اب جتنے بھی یہ یوٹیوبر ہیں اس طرح کے وظائف والے ویڈیو بناتے ہیں سب لوگ نقل کر رہے ہیں جی، اپنی اپنی کہانی جوڑ کے نقل کرتے ہیں اور وظیفہ بتاتے ہیں، اور لوگ جناب لاکھوں کی تعداد میں انہیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ہمارے محلے کا ایک بندہ ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، اور وہ کام کیا کرتا ہے، اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ پوری یہ ویڈیو دیکھیے گا حیران رہ جائیں گے۔ اچھا وہ اسلام آباد میں ایک جگہ پر سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح سو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے ایک بندے نے وظیفہ بتایا، کہنے لگا کہ رات کو یہ سورت پڑھ کے سو جاؤ، قرآن کی ایک سورت ہے پڑھو، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کی مطلب نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اب ایسا ہونا کو پاسیبل ہے؟ بتائیے نا۔ ہاں یہ پاسیبل ہے کہ تمہیں ایسے اسباب لگیں کہ بستر کے نیچے سے دولت اٹھانے والی بات بن جاتی ہے۔ آپ بازار جاتے ہو، آپ جناب کام اپنا جاری کرتے ہو، جہاں پر 1000 کمانا ہوتا ہے وہاں پر 20,000 بچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ کے دیکھ لو۔ لیکن اس کے ساتھ سچا واقعہ ہوا کیا، یہ جو ہمارے محلے میں بندہ ہے، یہ سیکیورٹی گارڈ ہے اسلام آباد میں، تو وہاں پر رات کو جب ڈیوٹی کر کے صبح آیا نا تو غلطی سے کمرہ اس کا مطلب اس طرح کا تھا نا، باہر سے ڈیزائن ایک ہی ہے، ایک اپنا ایک دوسرا پیٹی بھائی ہے اس کا، وہ بھی سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کی چرپائی پر جا کے یہ لیٹ گیا اپنا کمرہ سمجھ کے، تھکا ہوا تھا نا بندہ رات کو ڈیوٹی دے، تو کیا ہوا نا وہ جب آیا نا ٹھیک ہے اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ، یہ واقعہ اسی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے سنایا، جب وہ آیا نا اسے بڑا غصہ آیا کہ یار میں تھکا ہارا آیا، اب اس کو اٹھاؤں گا، اس کو کہوں گا جا تو اپنے کمرے میں، یہاں پر کیا لینے آیا تو ہے؟ تو بڑا اسے غصہ آیا، اس نے 3 ساتھی اور ملائے اور وہ چرپائی اٹھائی نا، تو اسلام آباد میں مارکیٹ ہے آپ پارا کئی لوگ اگر اسلام آباد کا مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا، وہاں پر رکھ کے نا بھاگ کے آگے، جب اس کو یہ بہت غنودگی سے سویا ہوا تھا، اس کو بالکل وہ ہلا نہیں، سویا رہا، اور ویسے بھی وہ مثال ایک بنی ہوئی ہے ہمارے پنجابیوں کی ہے، یہ وظیفے کا چینل ہے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، کہتے ہیں نا یہ بڑی کتی نیندرے دی ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، تو اسی طرح کی نیند کا وہ مالک تھا۔ لو جی اب پارا مارکیٹ میں اس کی چرپائی پڑی ہے، تو لوگ اس کو غریب سمجھ کے نا پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اس کی جناب اس نے انگڑائی لی، جب 7-8 گھنٹے وہ سویا جی، عصر کا ٹائم تھا، اس وقت وہ اٹھتا تھا ناشتہ وغیرہ کرتا، روٹی کھاتا، جو بھی کھاتا، پھر ڈیوٹی پہ اسے جانا ہوتا تھا، رات کی ڈیوٹی، جب اٹھا نا اس نے انگڑائی لی، دیکھا یار اوپر درخت ہے، یہ کہاں پر میں بیٹھا ہوں میں کہاں پر آ گیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، اٹھا جناب نیچے دیکھا جوتے پڑے ہوئے، اور دیکھا کہ اس کی چرپائی کے نیچے پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ اس بندے نے مجھے وظیفہ بتایا ہے کہ جب تو صبح اٹھے گا، دیکھیں اللہ نے کیسا سبب لگایا کہ اس کا پیٹی بھائی جو ساتھ ہی دوسری بلڈنگ میں جو سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے کہا یار یہ میرے کمرے میں کرنے کیا آیا ہے، اپنے 3 ساتھیوں کو ملا کے چرپائی اٹھا کے باہر مارکیٹ تھی اب پارا وہاں پہ رکھا ہے، اور لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کتنا بیچارہ مجبور بیمار ہے، جو بھی گزر رہا ہے، کوئی 100 روپیہ پھینک رہا ہے، کوئی 50 روپیہ پھینک رہا ہے، جب وہ اٹھا دیکھا نیچے چرپائی کے پیسے ہی پیسہ پڑا ہوا ہے جی، تو عرض پتہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اب خدا نخواستہ یہ بات جو میں نے بتائی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ معاف کرے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، نہیں، یہ غلط ہے۔ چلو شغل میلے کے طور پر میں نے ایک کہانی سنائی ہے، سنانی نہیں چاہیے تھی، ہے اسی سیکورٹی گارڈ کی ہے، لیکن یہاں پر ویڈیو میں تو نہیں نہ بتائی جاتی اس طرح کی چیزیں، لیکن عرض پتہ کرنے کا کیا مطلب ہے، جو یہ ہم نے یہ تھمبنیل لگایا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ صبح اٹھو گے بستر کے نیچے سے پیسے نکلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ تمہیں رب اتنی برکت دے گا کہ تمہارے کاروبار کو ایک نہیں دو نہیں 4 چاند لگیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح تمہیں نوازے گی کہ تمہارے گھر میں نہ کبھی بھوک آئے گی، نہ افلاس آئے گا، نہ فقر آئے گا، نہ فاقہ آئے گا. تمہارے گھر میں میلے لگے رہیں گے، رزق دولت کی فراوانیاں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سے کوئی بندہ کہے گا نا بھائی 100 روپے کی مدد کر دو، تم اسے 10,000 روپیہ دو گے اور کہو گے لے بھائی میری طرف سے، کہے گا جلدی دے دوں گا. آپ کہو گے نہیں لے جا. اتنا اللہ آپ کو نوازے گا. تو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں. میں وہ آپ دل اپنا تھام لیں، میں وہ آپ کو آج وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ رب کائنات میرے رب کی ذات تمہاری زندگی کی نہیں آخرت کی بھی ہر پریشانی دور کرے گا. تم یعنی ظاہر ہے بندے ہر بندے نے مرنا ہے، جانا تو ہے نا، قبر میں رہنا ہے، حشر میں حساب دینا ہے. انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی زبردست ہو جائے گی اور آخرت بھی. ایک کام کرنا شروع کر دو بس. وہ کام کیا ہے کہ جب بھی تم سونے لگو نا 11 بار آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الفاتحہ. یہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ، یہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے میری بہنوں بھائیوں سورہ واقعہ پڑھنی ہے. ویسے مغرب کے وقت میں عشاء کے وقت آپ کو یہ وظیفہ بتاتا رہتا ہوں. سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے فقر و فاقہ نہیں آتا نا. لیکن یہ جو وظیفہ ہے نا اس میں آپ نے سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ پڑھ کے 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سورہ الواقعہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، سورہ الواقعہ پوری ایک بار پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے سو جاؤ. آپ یقین کریں کہ جب آپ کچھ ٹائم یہ عمل کرتے رہو گے، ہاں جی، چرپائی کے نیچے سے پیسے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے غائب سے تمہاری مدد ہوگی. تم سوچو بچار کرتے رہ جاؤ گے، اللہ تمہیں نواز کے چلا جائے گا. تم سوچتے رہ جاؤ گے. آپ یقین کریں، میں اپنا واقعہ آپ کو بتاؤں، کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ میں وہاں پر یعنی سستی دکھاتا ہوں، یار ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں کرتا. لیکن میرا رب مجھے کسی کی بات نہیں میں کر رہا، لاکھوں روپے نواز کے چلا گیا میرا رب. اب چلا گیا لفظ غلط ہے، لیکن مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار مجھے 5 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا. تصور نہیں تھا میرا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی میں نے مثال نہیں دی. اس طرح آیا پیسہ اللہ تعالیٰ. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمائش بھی دیتے ہیں، اس میں جو بندہ پورا اترتا ہے نا، ہاں یار اللہ دے گا. اور پھر بھی اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے، وظائف پر یہ کمنٹ نہیں کرتا کہ بھائی ہم نے عمل کیا فائدہ نہیں ہوا. اس طرح نہیں کیا جاتا. اس طرح کرنے سے تمہارا فائدہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ روک دیتے ہیں کہ بھائی اس کو تو اعتبار ہی نہیں ہے. جو بندہ چاہے کہ اس کی زندگی بدل جائے اور ایسا محسوس ہو کہ چرپائی کے نیچے سے پیسے نکل آئے، اگر کوئی چاہتا ہے، یعنی جب تم کاروبار کرو گے پھر نظر آ جائے گا نا. وہ مینوں تو اس طرح لگتا ہے کہ میں سویرے اٹھیا، ہو سکتا ہے آپ جائیں دکان پر آگے گاہک کھڑے ہوں، ان سے آپ کو 50,000 کا فائدہ ہو جائے. وہ پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار ہاں ایسا لگتا ہے جیسے میں اٹھا اور چرپائی کے نیچے سے پیسے نکل آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں جہاں پر 10 روپے ملنے ہیں وہاں تمہیں 10,000 اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایسے ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی کوشش کر رہے ہوں کہ یار ہم ابراڈ چلے جائیں، ہاں جی، دبئی چلے جائیں، امریکہ انگلینڈ چلے جائیں، کسی مطلب متحدہ عرب امارات میں ہمیں نوکری مل جائے، مل گئی ہے. یہ ہوتا ہے چرپائی کے نیچے سے یا بیڈ کے نیچے سے پیسے نکلنا. اللہ تعالیٰ ایسی آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، حیران رہ جاؤ گے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھا کریں اور 3 بار سورہ اخلاص نظر آ رہا ہے اور 1 بار سورہ واقعہ. اس کو زندگی کی عادت بنا لے. تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی غم
اور فقر و فاقہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. آزما کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.